بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کی کلاس میں ہم فیڈرل بورڈ جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی بلند خوانی کریں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو اس سبق کا نام ہے کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، اور یہ سبق ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور اصلاحی ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، جو کہ اردو ادب کے اولین اصلاحی ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ناول 1868 عیسوی میں لکھا گیا، اور اس ناول کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نصوح ایک عام مسلمان شخص ہے جو دنیا کی رنگینیوں، دولت اور غفلت میں گم رہتا ہے۔ وہ نماز، روزہ اور دین کی باتوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اسلامی ماحول کمزور ہوتا ہے، لیکن ایک دن وہ خواب میں موت اور قیامت کے ہولناک مناظر دیکھتا ہے۔ یہ خواب اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے عربی زبان میں سچی توبہ کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، اس لیے اس ناول کا نام توبۃ النصوح ہے۔ تو اب نصوح خواب سے جاگنے کے بعد فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس کی زندگی ایک غافل انسان سے نیک اور متقی انسان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو نصوح دراصل ایک علامت ہے۔ اس کردار کے ذریعے ڈپٹی نذیر احمد نے مسلمانوں کو اصلاح نفس، دینی شعور اور خاندانی تربیت کی تلقین کی ہے۔ اس کی توبہ ایک مثالی توبہ ہے، یعنی خالص نیت سے کی گئی توبہ جو زندگی بدل دیتی ہے۔ تو نصوح صرف ایک کردار نہیں ہے، بلکہ ہر گناہگار انسان کا عکس ہے جو اگر چاہے تو سچی توبہ کر کے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کردار کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سچی توبہ انسان کو نجات دے سکتی ہے۔ تو یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے دوسرے کرداروں کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے حوالے سے ہے۔ اور اس ناول میں کلیم جو ہے یہ نصوح کا بیٹا ہے۔ کلیم شروع میں ایک نافرمان، ضدی اور آزاد خیال نوجوان دکھایا گیا ہے۔ نصوح اپنی تربیت کے ذریعے اس کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں کلیم فرمانبردار اور نیک بیٹا بن جاتا ہے۔ تو نصوح نے جب اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کا بیٹا کلیم جو ضدی اور بگڑا ہوا تھا، اس کو نئی پابندیوں اور سختیوں سے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ وہ پہلے آزاد، خوش مزاج اور دنیا دار زندگی گزارنے کا عادی تھا، اس لیے اس نے گھر سے تنگ آ کر اس مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر جا کر کچھ دن گزارنا چاہے۔ لیکن جب گھر سے نکلنے کے بعد کلیم کو معاشرے کے لوگوں کے برے رویے کا احساس ہوتا ہے، تو آخر کار کلیم کو احساس ہوتا ہے کہ باپ کا راستہ ہی درست ہے، اور وہ واپس آ کر نیک اور فرمانبردار بیٹا بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مزید اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو لفظ بلفظ اس مضمون کی سمجھ آ جائے۔ کلیم سے اور مرزا سے محفل مشاعرے میں تعارف پیدا ہوا۔ محفل مشاعرہ کہتے ہیں شاعری کی محفل کو، جہاں شعراء حضرات اپنے اپنے کلام کو سنایا کرتے ہیں۔ شدہ مرزا صاحب کلیم کے مکان پر تشریف لانے لگے۔ لفظ شدہ کے معنی ہے ہوتے ہوتے یا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ اب چند روز سے دونوں میں ایسی گاڑھی چھننے لگی تھی کہ گویا ایک جان دو قالب تھے۔ ایسی گاڑی چھننے کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسے دو شخص جو محبت میں، دوستی میں یا ہم خیالی میں اتنے قریب ہوں کہ گویا دونوں کا دل ایک ہی طرح دھڑکتا ہے، دونوں کی سوچ، احساسات اور جذبات ایک جیسے ہوں۔ یا سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ایسے دو لوگ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ایک کی خوشی، غم اور خیال دوسرے کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی کلیم اور مرزا کے آپس میں تعلقات اس طرح سے بنے اور آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی پکی ہو گئی، اور کلیم جو ہیں وہ مرزا ظاہر دار بیگ کے گھر پر آنے جانے لگے۔ کلیم کو تو مرزا کے مکان پر جانے کا کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا، مگر مرزا شام کو تو کبھی کبھی، لیکن صبح کو بلا ناغہ آتے اور تمام دن کلیم کے پاس رہتے۔ بلا ناغہ کی معنی ہے ہر روز یا مسلسل۔ مرزا نے اپنا حال اصلی کلیم پر ظاہر ہونے نہ دیا، یعنی مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ بہت مالدار ہے اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے،
کلیم یہی جانتا تھا کہ جمعدار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا ہے، اور وہ جمعدار کی محفل سرا کو مرزا کی محفل سرا اور جمعدار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ اور جمعدار کے بیٹے پوتوں کے نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا۔ اس عبارت میں لفظ ترکہ کے معنی ہے وراثت یا جائیداد، یعنی چونکہ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنا مالدار ہونا بتایا ہوا تھا اور یہ بتا رکھا تھا کہ اسے جمعدار کی ساری دولت ورثے میں ملی ہے، تو اس لیے کلیم جمعدار کی محفل سرا کے معنی ہے عالیشان عمارت، دیوان خانے کا معنی ہے مہمان خانہ۔ تو اس طرح سے کلیم مرزا ظاہردار بیگ کے عالیشان گھر کو اور مہمان خانے کو جمعدار کے بیٹے پوتوں نوکروں کو مرزا کے نوکر سمجھتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ سارا کا سارا ورثہ، ساری جائیداد، سارا ترکہ وہ جمعدار کی طرف سے مرزا ظاہردار بیگ کو ملا ہوا ہے اور وہ بڑا مالدار ہے۔ اور اسی غلط فہمی میں وہ گھر سے نکلا تو سیدھا جمعدار کی محفل سرا کی ڈھیوڑی پر جا موجود ہوا، یعنی کلیم گھر سے ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکلا، اور چونکہ اسے یہ غلط فہمی تھی کہ مرزا ظاہردار بیگ بہت مالدار ہے، اس کا مہمان خانہ بھی ہے، تو اس لیے وہ سیدھا جا کر مرزا ظاہردار بیگ کے دروازے پر پہنچا۔ ڈھیوڑی کا مطلب ہوتا ہے مکان کا وہ حصہ جو باہر کے دروازے سے جڑا ہوا ہو۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں، یعنی رات کا وقت تھا، اور دو لونڈیاں یعنی دو نوکرانیاں یا کنیزیں وہ گھر سے باہر نکلیں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟ کلیم جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم مرزا ظاہردار بیگ جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟ یعنی دونوں کنیزوں نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا کہ کس مرزا کی بات کر رہے ہو؟ لونڈی یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محفل سرا نہیں ہے؟ یعنی ان قریب جیسے ہی یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی تو فوراً کلیم نے کہا کہ کیا یہ گھر جمعدار کا گھر نہیں ہے؟ لونڈی ہے کیوں نہیں؟ کلیم تو پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟ کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، وہ ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی ارے کمبخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنی تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ تو یہاں لفظ اپنے تئیں منے اپنے طور پر یا اپنے مطابق۔ کلیم کی طرف مخاطب ہو کر کیوں میاں وہی ظاہردار بیگ جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈیل، اپنے تئیں بہت سنوارے بنائے رہا کرتے ہیں۔ یہاں پر لفظ کرنجی کے معنی ہے نیلی آنکھیں، اور دبلا ڈیل کا مطلب ہے کمزور سی جسامت یا قدامت۔ کلیم ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ لونڈی تو میاں اس کے مکان کے پچھواڑے اپلوں کے ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ پچھواڑے کا مطلب ہے پیچھے والے حصے میں، اپلے کہتے ہیں گوبر کو۔ کلیم نے جا کر وہاں آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں نے سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ یہاں پر لفظ ننگ دھڑنگ کے معنی ہے بالکل برہنہ، اور جانگیا کے معنی ہے اندرونی لباس یا شیروانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ ہم رکاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلوں۔ کلیم چلیے گا کہاں؟ میں آپ ہی کے پاس آیا تھا۔ مرزا پھر آ کر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں؟ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ یعنی کلیم نے کہا کہ آج کی رات میں آپ کے پاس پوری رات گزارنا چاہتا ہوں۔ یعنی مرزا ظاہردار بیگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کلیم تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کر آیا ہے، لیکن کلیم نے کہا کہ آج کی رات میں پوری رات آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں۔ مرزا بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ مرزا ظاہردار بیگ کلیم کو اپنے گھر لے جاتا، اس نے فوراً سے کہا کہ جو مسجد ہے سامنے، یہاں تشریف رکھیے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران و وحشتناک۔ مسجد زرار کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جسے منافقوں نے تعمیر کیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگانے کا صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ نہ کوئی حافظ، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزار ہا چمکادڑیں اس میں رہتی تھیں،
کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ تسبیح بے ہنگام کا معنی ہے تسبیح پڑھنے کے انداز میں بے ہنگم شور۔ فرش پر اس قدر بھیڑ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے، اور مسجد کا فرش پرندوں کی گندگی سے بھرا ہوا تھا اور پورا فرش کھردرا سا ہو رہا تھا۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ چاروں ناچار کا معنی ہے چاہتے یا نہ چاہتے۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، یعنی اب کلیم کو کوئی امید نہیں تھی کہ مرزا ظاہردار بیگ آئے گا۔ قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے، یعنی بغیر مداخلت کے فوری طور پر کہنے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یعنی کافی دن سے بیماری چل رہی ہے۔ خفقان کا عرضہ اختلاج قلب کا روگ ہے۔ خفقان کے معنی ہے دل کی تیز دھڑکن، اختلاج قلب کے معنی بھی یہی ہیں۔ روگ کے معنی ہے بیماری۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، یعنی اس نے بتایا کہ میری جو بیوی ہے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اسے میں نے بے ہوش پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نمازی فرمانے کی کیا وجہ ہے، یعنی پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا کیسے تشریف لانا ہوا، کیسے مہربانی فرمائی۔ کلیم نے باپ کی طلب، اپنے انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو، یعنی میرا تو کوئی ارادہ نہیں کہ میں واپس جاؤں، مزید ہے کہ آپ جو مشورہ دینا چاہیں۔ مرزا: خیر نیت شب حرام صبح تو ہو، یعنی صبح ہو جائے پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ بے تکلف استراحت فرمائیے۔ استراحت کے معنی ہے آرام فرمائیے۔ میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں۔ بچھونا کے معنی ہے بستر، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے، یعنی مرزا ظاہردار بیگ یہ کہہ کر اجازت مانگنے لگے۔ کلیم: یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائے باغ ہیں، یعنی مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو جو بتا رکھا تھا کہ ہمارے پاس دو عالیشان عمارتیں ہیں، بے شمار مہمان خانے ہیں، حوض اور حمام اور کٹڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں جانتا ہوں عمارت سے کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یعنی کلیم نے کہا کہ یہ ساری جگہوں میں سے، یعنی کلیم نے بتایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے تم اپنی ملک یعنی اپنی ملکیت نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ متنفس لفظ کے معنی ہیں سانس لینے والا، یہاں پر اس کے معنی ہوں گے کہ میرے لیے تمہارے پاس ایک رات گزارنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، اور تم نے اتنی ساری چیزوں کا اپنے آپ کو وارث بتایا ہوا ہے۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعدار کے تمام ترکہ پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس تمام جاؤ حشمت کا ایک شم بھی نہیں دیکھتا، یعنی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ تم نے جمعدار کی ملکیت پر قبض کیا ہوا ہے اور زبردستی اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پر تو تمہاری شان و شوکت میں ایک چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا، یعنی آپ کو میری نسبت یعنی میرے بارے میں سخن سازی کا احتمال ہونا، یعنی شان و شوکت کے بارے میں شک ہونا تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ اتنے عرصے سے آپ مجھے جانتے ہیں، میرے پاس آتے جاتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آپ میری طبیعت اور میری عادت کو نہیں پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر آپ جو مجھے ان حالات میں دیکھتے ہیں اس کا ایک سبب ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ بنایا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے، یعنی جمعدار صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے اپنا منہ بھلا بیٹا بنایا ہوا تھا اور اپنی جائیداد کا وارث بنا کر گئے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں، یعنی شہر کے سارے امیر ترین لوگ، رئیس لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی، یعنی جمعدار صاحب نے جب مجھے اپنی جائیداد کا وارث بنایا تو کئی لوگوں نے رخنہ اندازیاں کی، یعنی رکاوٹیں ڈالیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں لڑائی جھگڑے سے میں دور بھاگتا ہوں۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، یعنی جب میں نے برے حالات دیکھے، لڑائی جھگڑا دیکھا تو میں نے چاہا کہ میں کنارہ کشی کر لوں اور اس جائیداد کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤں، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں، یعنی جمعدار صاحب کے گھر والوں میں سے کسی کو اب اس جائیداد کو سنبھالنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا نہیں ہے۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے، اسی دن سے شور مچا ہوا ہے، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ
کہ بندے کو منا لے جائیں۔ یعنی جمعدار مرحوم صاحب کے گھر والے چونکہ جائیداد کو سنبھال نہیں پا رہے، انتظامات کو چلا نہیں پا رہے ہیں، تو اس لیے وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجھ کو آ کر منا کر لے جائیں۔ کلیم: لیکن آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ یعنی میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ استقلال مزاج یعنی اپنی ثابت قدمی سے بد نصیب اور اپنے غیرت و وقار میں کمزور ظاہر ہوتا۔ آپ سمجھتے کہ شاید میں ہمت ہار گیا ہوں، اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بچھوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں۔ یعنی کھڑے کھڑے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، مجھے اجازت دیں کہ میں گھر جا کر بچھونا بھجوا دوں یعنی بستر بھیج دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں یعنی اپنی بیوی اپنی اہلیہ کی جا کر خدمت کروں۔ کلیم: خیر مقام مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور گھبراتی ہے۔ مرزا: چراغ کیا؟ میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دیکھ کر گرنی شروع ہوں گی اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گی۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے۔ پروانے کہتے ہیں چراغ کے گرد اڑنے والے کیڑوں کو، یعنی وہ جمع ہو جائیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، اور چونکہ مسجد میں ابابیل بھی بہت ساری ہیں، روشنی کی وجہ سے وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی دیر میں چاند نکل آئے گا۔ کلیم جب گھر نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر پیش میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلق پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ یعنی اپنے والد کے گھر سے جب کلیم نکلا تھا تو اس وقت حالانکہ کھانا تیار تھا، وہ چاہتا تو کھانا کھا سکتا تھا، لیکن غصے میں تیش میں اس نے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہاں سے نکل پڑا تھا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا کہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، یعنی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی کہ کھانے کا گزر چکا ہو۔ دوسری بات یہ کہ مرزا ظاہردار بیگ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے تو ظاہر ہے وہ کھانا کھائے بغیر نکلا ہوگا۔ تیسرے دونوں بے تکلفی غایت درجہ کی تھی، یعنی بے حد درجے کے آپس میں بے تکلف تھے، لیکن مرزا قصداً اس بات سے متعرض نہ ہوا، یعنی جان بوجھ کر مرزا ظاہردار بے نے کھانے کے بارے میں نہ پوچھا۔ اور کہیں بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے کہ اس کی انگلیوں نے قبل پڑھنی شروع کر دی تھی، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے بھوک نے بہت ستایا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور انقل تمام سب کے لیے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بغیرت بن کر خود کو کہا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کھانے کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے اور بھی اگر چلا گیا تو صبح ہی واپسی ہوگی، تو اس نے مجبوراً مرزا ظاہردار بیگ سے کہا کہ یار میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا: مدے خدا، تو آتے ہی کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے بندے آتے ہی بتا دیتے، اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئیں اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جن کے کھانے سے واقع بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں کھل گئی، مگر ظاہراً تم سے بھوک کی سہار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے، یعنی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ تم سے بھوک برداشت نہیں ہو پائے گی۔ دیو اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ دیو اشتہا کا معنی ہے شدید بھوک۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بھڑموجے کے یہاں سے گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں۔ چھدامی بھڑموجے دکان والے کا نام ہے۔ بس ایک دھیلے کی مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی۔ رات کا وقت ہے، ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشمے زدن میں چنے بھنوا لائے۔ چشمے زدن کا مطلب ہے دیکھتے ہی دیکھتے یا تھوڑے سے وقت میں، مگر دھیلے کے کہہ کر گئے تھے یا تو کم لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگائے، یعنی یا تو وہ لائے ہی تھوڑے تھے یا پھر راستے میں تھوڑے سے خود ہی کھا لیے تھے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو 3 مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا: یار تم ہو بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، بلّہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، یعنی گرم ہو رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا مگر بھنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ خس کہتے ہیں گھاس کو۔ کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے، دیکھیے اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی مرزا ظاہردار بیگ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے بڑی اچھی چیز لے کر آیا ہوں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی رش لگا ہوا ہے۔ بندہ نے بتحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلا ناغہ لگ کر جاتا ہے۔ یہاں حضور والا سے مراد یہ ہے کہ شہر کے امیر ترین گھرانے میں بھی چھدامی کی دکان سے چنے لیے جاتے ہیں، اور واقعے میں ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے
کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ سڈول مانے بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بھئی تمہیں میرے سر کی قسم، سچ کہنا ایسے خوبصورت خوش قطع سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستئی ہے۔ بسنتی اور پستئی کا مطلب ہے کہ زرد اور سبز، غرض دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو سدھا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں، لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ غرض مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے، یعنی بھوک کی وجہ سے چنوں کا ذائقہ اسے بھی اچھا لگنے لگا۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ دری مانے چادر اور کثیف سا تکیہ یعنی گندا سا تکیہ۔ 2 گھڑی کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہو جانا، یعنی 2 لمحوں میں کلیم کی حالت کا اتنا تبدیل ہو جانا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا۔ خلوت خانہ یعنی اکیلا کمرہ یا تنہائی کا کمرہ، اور مسجد بھی ایسی کہ جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی مسجد زرار کی طرح۔ گھر کے ایوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے، یعنی اب کلیم کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اتنا پرسکون گھر چھوڑ کر نکلا ہوں تو چنے چبانے پڑ رہے ہیں۔ نہ چراغ، نہ چرپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمتگار، یعنی نہ کوئی ہمدردی کرنے والا، نہ کوئی خدمت کرنے والا، نہ سونے کے لیے چرپائی، نہ روشنی کے لیے چراغ۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار، یعنی مسجد میں اس طرح سے تنہائی کا وقت گزار رہا تھا جیسے کسی حاکم وقت کا کوئی جرم کیا ہو، یا قفس میں یعنی قید خانے میں مرغ نو گرفتار، یعنی پنجرے میں جیسے کسی مرغے کو قید کر دیا گیا ہو۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا، یعنی اگر کوئی اور ہوتا تو اس بات سے عبرت حاصل کرتا، احساس کرتا، اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گجردم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ گجردم کا مطلب ہوتا ہے منہ اندھیرے۔ سویرے گجردم یعنی منہ اندھیرے میں ہی واپس اپنے گھر جاتا اور اپنے باپ کے ساتھ جا کر فجر کی نماز ادا کرتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ اس نے رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کی ہجوں میں تیار کیا، ہجوں کہتے ہیں شعروں کی مذمت کرنے کو، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو نہیں معلوم مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک یعنی دور تھی اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہوا، یعنی نیند کی حالت میں جو چیزیں ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی وغیرہ، تکیہ وغیرہ، جو چیزیں کلیم کے جسم سے دور تھیں، کوئی شخص یہ چیزیں اٹھا کر بھاگ گیا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پیر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیروں گرد کا بھبوت اور چمکادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ یعنی کلیم کی ویسے بھی عادت تھی دیر تک سونے کی، تو آنکھ کھلی تو دیکھا دری پر سونے کے بجائے مسجد کے فرش پر پڑا ہے، اور ساری رات کروٹیں بدلنے کی وجہ سے مٹی اور چمکادڑوں کی بیٹ پورے جسم پر تھپی ہوئی ہے۔ حیران ہوا کہ قلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھتنا تو نہیں ہو گیا، یعنی وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں بیٹوں اور مٹی لگنے کی وجہ سے بھوت جیسا تو نہیں ہو گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ میں لا کو بلواؤں، یعنی مسجد میں اب کوئی آنے والا تو تھا نہیں، ویران مسجد تھی، نہ پانی تھا نہ کوئی انتظام تھا۔ تو اب یہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ کوئی شخص آئے تو میں اسے کہہ کر مرزا کو بلوا لوں، اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے آئی، بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، جو ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا، یعنی جیسے ہی ایک کھیلتے ہوئے لڑکے کو مسجد کے زینے پر چڑھتے ہوئے، مسجد کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کلیم اس لڑکے کو اپنی بات کہنے کے لیے دوڑا۔ وہ لڑکا اس کی حیت قضائی دیکھ کر ڈر کر بھاگا، یعنی جو مٹی اور بھیٹوں کی وجہ سے کلیم کی بری شکل ہو رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر وہ لڑکا بھاگ گیا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا، یعنی پتہ نہیں کہ اس لڑکے نے کلیم کو بھوت سمجھا یا کوئی پاگل سمجھا۔ کلیم نے بہترا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بازار مصیبت دوسرے فاقہ سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا
تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا۔ یعنی سارا دن انتظار کرتے کرتے جب شام ہونے لگی اور جب دیکھا کہ اب اندھیرا ہونے کو ہے تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، یعنی اپنے ٹھکانے سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا۔ آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب سدھارے ہیں۔ قطب صاحب پرانی دلی کے ایک علاقے کا نام ہے۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی، تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری اور تکیہ کہاں ہے جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یعنی گھر والوں نے بجائے کچھ پوچھنے کے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کلیم سے کہا کہ وہ رات کو چادر اور تکیہ جو بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرا گیا، یعنی وہ پریشان ہو گیا کہ وہ چادر اور تکیہ تو کوئی چور لے گیا تھا، اور ابھی جواب دینے میں متعمل تھا کہ اندر سے آواز آئی۔ ابھی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے۔ یعنی اندر سے کسی نے مرزا زبردست بیگ کو پکارا اور کہا کہ دیکھنا کہیں یہ بھاگ نہ جائے، دوڑ کر تکیہ اور دری اس سے لے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا۔ ہر چند کے کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا، یعنی پکڑ کر پولیس کے پاس لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا، کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا، یعنی کلیم سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھیپتا تھا، مگر چار و ناچار بتانا پڑا۔ یعنی کلیم بدنامی کی وجہ سے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں نسو کا بیٹا ہوں، لیکن مجبوراً اسے بتانا پڑا۔ لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نسو جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا۔ یعنی یہاں تک تو تمہاری بات صحیح ہے، محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور معروف آدمی ہے، آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کے ننگے سر ننگے پاؤں بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی مجھ کو باور نہیں ہوتا، یعنی مجھے یقین نہیں آتا۔ اچھا اب رات کو کیا ہو سکتا ہے؟ جرم سنگین ہے، ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا میں وہی بدنصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ یعنی پولیس والے سے روک کر کلیم نے کہا کہ میں وہی بدنصیب ہوں جس کی شاعری کے بارے میں آپ نے شہرت سنی ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ آپ کو سناؤں، یعنی اپنی تازہ کلام آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا، یعنی مسجد میں پوری رات رہ کر جو شاعری کی تھی وہ سنا دی۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسو کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بنائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روبرو آنا جیسا کچھ شاک گزرا ہوگا ظاہر ہے، مگر کیا کر سکتا تھا؟ سپاہی اس کو کشاں کشاں یعنی مجبور کر کے لے ہی گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نسو نماز پڑھا کرتا تھا اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ صحن مسجد میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ چبوترا کہتے ہیں ایک اونچی سی جگہ کو۔ نسو بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خداوند تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے تھے اور نسو کو واز و پند کے طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ سپاہی کلیم کو لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ شاید اس وجہ سے پیش آیا کہ لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے بوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے۔ ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نیچی ہو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اس لیے ہوا تاکہ اس کی گردن نخوت، تکبر والی گردن یہ دیکھ کر نیچی ہو کہ اس طرح سے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ منکر نکیر کی طرح 2 سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے۔ منکر نکیر قبر میں سوال جواب کرنے والی فرشتوں کو کہتے ہیں، یعنی 2 پولیس والے سوال جواب کرنے والے اس کی گردن پر سوار تھے۔
نہ سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، دو وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، یعنی بھوک کے مارے چہرہ سکڑ گیا تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے تھے، یعنی آنکھیں نیلی پڑ گئی تھیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، یعنی پیاس کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے بات سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو ہی نسو کی نظر بیٹے پر پڑی، گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگا۔ جیسے ہی نسو نے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم صدمے میں آ گیا۔ اگر پہلا سا نسو ہوتا تو نہیں معلوم عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا، یا سر پیٹنے لگتا، یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا، یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھے دست و گریبان ہو پڑتا، یعنی جس طرح سے نسو کے توبہ کرنے سے پہلے کے حالات تھے۔ اگر نسو اب بھی ویسا ہی ہوتا تو جہالت میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتا، یا سپاہیوں سے لڑ پڑتا، ان کے گریبان پکڑ لیتا، یا خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، یعنی جہالت کے اندر بے چینی میں نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا۔ مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات معلوم دینداری کی مطیع اور مؤدب خدا پرستی کی تابع تھی۔ چونکہ اب نسو نیک ہو چکا تھا، گناہوں بری زندگی سے باز آ چکا تھا، لہٰذا اب وہ دین کا پابند تھا، اس لیے جاہلیت کی حرکتیں نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک دم سرد بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا اور اف بھی نہ کی، یعنی شرمندگی کے عالم میں اس نے سرد آب بھری، ٹھنڈا سانس لیا اور زبان سے اف تک نے کہا۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا، یعنی پوچھا کہ یہ کیا تمہارا بیٹا لگتا ہے؟ تو اس نے آنکھیں نیچے کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارتے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی جب نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے جس کا نام کنان تھا اور جو طوفان نوح میں ڈوب گیا تھا، سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے اور کلیم کو رفقائے نسو میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔